السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں ہمارا موضوع سخن ہے پاکستان ایئر فورس یعنی پاک فضائیہ۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ویورز، آج ہم بات کریں گے پاکستان ایئر فورس کی تاریخ کے حوالے سے۔ جب کراچی جو 1 کروڑ سے زیادہ آبادی کا شہر ہے 1933 میں صرف 2,50,000 آبادی پر مشتمل تھا تو برطانوی حکومت نے پہلا ایئر فورس بیس ڈرگ روڈ یعنی موجودہ شاہراہ فیصل کے قریب بنایا۔ 1934 میں ہندوستانی فضائیہ کے اس دائرہ کار کو شمال تک بڑھا دیا گیا اور کوہ ہندوکش کے ساتھ واقع سرحدی علاقوں میں امن قائم رکھنے کے لیے شمال مغربی سرحدی صوبے میں فضائی آپریشن شروع کیے گئے۔ جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو اس ایئر بیس سے ایئر فورس کے طیاروں نے بحیرہ عرب، بحر ہند اور خلیج بنگال میں گشت کیا۔ اس کے بعد جاپانی فوجی اقدام کو برصغیر میں آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے رائل ایئر فورس کو ایک بڑے امتحان کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت انڈین ایئر فورس کا زیادہ تر عملہ برطانوی اہلکاروں پر مشتمل تھا، لیکن کچھ ہندوستانی شہری بھی اس عملے میں شامل تھے، جن میں مٹھی بھر مسلمان پائلٹ، انجینئر اور زمینی عملہ بھی شامل تھا۔ ایک دہائی پر مشتمل اس جنگ کے خاتمے پر جاپانی یلغار کو روکنے کے لیے رائل انڈین ایئر فورس کی بےحد تعریف کی گئی اور اس کا نام بدل کر رائل انڈین ایئر فورس رکھ دیا گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے نے برطانیہ کو کافی کمزور کر دیا اور برصغیر کی عوام نے آزادی کا مطالبہ کر دیا۔ پاکستان اور ہندوستان کی 2 خود مختار ریاستیں 14 اور 15 اگست کو وجود میں آئیں۔ 14 اور 15 اگست 1947 کو وجود میں آنے والی ان ریاستوں میں وسائل کی تقسیم میں فوجی اثاثوں کا بڑا حصہ ہندوستان کو دے دیا گیا اور پاک فوج، پاک بحریہ اور پاک فضائیہ کے لیے مختص کردہ چھوٹا حصہ بھی صحیح طریقے سے نہ دیا گیا۔ پاکستان ایئر فورس کو اپنی ابتدا میں صرف 16 لڑاکا طیارے ملے۔ آزادی کے 3 ہفتوں کے بعد ہی ہندوستان نے کشمیر میں ہوائی نقل و حمل شروع کر دی اور اکتوبر 1947 میں وہاں کے ہندو راجا کی ملی بھگت سے انڈیا کے ساتھ کشمیر کا الحاق کر دیا۔ اس سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان پہلی جنگ اور کشمیری عوام کی طرف سے بغاوت کا آغاز ہوا۔ پاکستان ایئر فورس نے اپنے محاذ پر موجود فوجیوں کو رسد کی فراہمی کے لیے بھرپور آپریشن کا آغاز کیا اور یوں ہندوستانی افواج کی پیش قدمی پاکستان ایئر فورس کی مدد سے روک دی گئی۔ جنوری 1948 میں ہندوستانی وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے اس جنگی تنازع کو اقوام متحدہ میں لے جانے کا فیصلہ کیا اور اس طرح اقوام متحدہ کی مداخلت سے اس جنگ کا اختتام ہوا۔ کشمیر کا علاقہ دونوں ممالک میں تقسیم ہو گیا۔ پاکستان اپنے مضبوط قانونی اور اخلاقی موقف کے ساتھ اقوام متحدہ کے ذریعے اس ناانصافی پر مبنی کشمیر تنازع کو حل کرنے پر راضی ہو گیا، لیکن آج بھی کشمیریوں کو حق خود ارادیت نہیں دیا جا رہا۔ پاکستان ایئر فورس ابتدا سے ہی پاکستانی سرحدوں کی حفاظت میں پیش ہے اور آج پاکستان ایئر فورس دنیا کی بہترین لڑاکا ہوائی فورس بن چکی ہے۔ آج کی ویڈیو میں پاکستان ایئر فورس کے حوالے سے اتنا ہی۔ جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔